اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسٹیج پر جلوہ فرما قابل قدر علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا قاری صدام حسین قادری صاحب قبلہ اور آپ کے گاؤں کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا مقبول احمد علیمی صاحب قبلہ، جملہ سامعین کرام، عزتدار مائیں اور بہنیں، نیز یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبحوں اور شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوہ شیر یزدانم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ کی بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، الشاہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آقا زمین و زماں تمہارے لیے، ذرا بولیں دھیرے سے، بور نہیں ہو گئے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ جہاں پر مولانا صدام صاحب ہوں وہاں پر لوگ بور بھی ہوتے ہوں گے۔ بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ کہ ہمارے ساتھیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اتنی عروج دی ہے کہ جو اگر میدان خطابت میں قدم رکھے تو وہاں بھی سرفرازی ملتی ہے، میدان نقابت میں اگر چل پڑے تو وہاں بھی فتح یاب ہوا کرتے ہیں، اور شاعری کا تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی بور نہیں ہو سکتا۔ میں نہ اچھا لگوں تو حضرت کو دیکھتے رہیں، اور جو کہوں تھوڑی دیر سماعت کریں، لیکن ہاں خاموش نہ رہیں۔ خاموش رہیں گے تو پھر مجھے زبردستی سنانا اچھا نہیں لگتا، زبردستی سنانے کا عادی نہیں ہوں میں۔ امام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آقا زمین و زماں تمہارے لیے، بولیں سبحان اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور آگے کہتے ہیں بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور یہیں تک نہیں، اور آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ اے مدینے والے آقا دہن میں زباں، ذرا بولیں، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، اور سزائے مہن پہ ایسی مہن کہ امن و امان تمہارے، کہ امن و امان تمہارے لیے۔ ایمان ہے نا، عقیدہ ہے نا کہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے، جن و بشر، شجر و حجر، جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب کو پروردگار عالم نے ہمارے نبی کے صدقے میں بنایا ہے نا۔ ایمان ہے نا؟ تو ذرا بولیں میرے ساتھ کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، تو اٹھے بھی وہاں
تمہارے لیے. ارے اللہ خود کہہ رہا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین. اے نبی اگر آپ کو بنانا مقصد اصلی نہ ہوتا, اے میرے پیارے محبوب اگر آپ کو اس دنیا میں بھیجنا مقصد اولی نہ ہوتا, اے میرے پیارے نبی اگر آپ کا مبعوث مقصود اول نہ ہوتا, تو اے میرے پیارے حبیب یہ زمین بھی نہ ہوتی, یہ آسمان بھی نہ ہوتا, یہ چاند بھی نہ ہوتا, یہ سورج بھی نہ ہوتا, یہ ستارے بھی نہ ہوتے, یہ جن و بشر نہ ہوتے, یہ شجر و حجر نہ ہوتے, یہ نظارے نہ ہوتی, یہ بہاریں نہ ہوتی. اے میرے نبی ہم نے زمین کو بنائی ہے تو تمہارے لیے, اے میرے محبوب ہم نے آسمان کو بنایا ہے تو تمہارے لیے. تو احمد رضا نے کیا غلط کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, تو آقا اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور اخیر وقت کے لیے امام کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ صبا وہ چلے, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, اور لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان, رضا کی زبان. احمد رضا کا احتیاط میں نے کہا تھا نا, میرا امام بڑی احتیاط کے ساتھ بولتا ہے اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ بولتا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا تقریروں میں علماء کرام کی زبانی, ہم نے باقاعدہ پڑھا ہے کہ میدان محشر میں ایسا عالم ہوگا جہاں بھائی بھائی کو نہ پہچانے گا, جہاں باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا, جہاں ماں اپنی اولاد سے دور بھاگے گی, جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. ایسے عالم نے امام احمد رضا کی تمنا دیکھے. احمد رضا کہتے ہیں اے آقا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پریشانی کا عالم دیکھ کر کے احمد رضا کسی اور کے دیار پہ چلا جائے. اے مدینے والے آقا میدان محشر کی گرمی کو دیکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ احمد رضا کسی اور سے مدد مانگنے چلا جائے. لہذا یا رسول اللہ ایسے عالم میں بھی صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے, رضا کی زبان تمہارے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ, جس نبی کے لیے اتنا بڑا قصیدہ کہا نا امام احمد رضا نے, اسی نبی کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جانتا ہوں بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی بہت زیادہ تقریر کرنے کے موڈ میں ہوں نہیں, آپ لوگ دیکھ کر کے سمجھ گئے ہوں گے جب سے میں بیٹھا ہوں. یہ تو اب ان کی محبت ہے قاری ریحان رضا برکاتی صاحب کی, جو انہوں نے بلا لیا اور میں آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے حاضر آ گیا. ہاں تو بس تھوڑی دیر, جتنی دیر میں بولوں سنیں انشاءاللہ تعالی, سنیں گے نا, سنیں گے. نبی کے دیوانے سنتے ہیں نبی کی باتیں, وہ یہ چہرہ نہیں دیکھتے کہ کون بولتا ہے. ہاں ورنہ مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, مجھ سے اچھے اچھے علم والے یہاں پر بیٹھے ہیں, لیکن یہ عشق رسول ہے. عشق رسول جب عشق طاری ہوتا ہے نا تو یہ نظر نہیں آتا کہ کون بول رہا ہے, چہرہ نہیں دیکھا جاتا, آواز نہیں دیکھی جاتی کہ کیسا بول رہا ہے, انداز نہیں دیکھا جاتا کہ کس انداز میں بول رہا ہے, کس لب و لہجے میں بول رہا ہے. نا جب بات عشق کی آ جاتی ہے تو چہرہ نہیں دیکھا جاتا, آواز نہیں دیکھی جاتی, انداز نہیں دیکھا جاتا, بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے, اور بات مدینے والے آقا کی ہو رہی ہے. تھوڑی دیر دل جمعی کے ساتھ بیٹھے, انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھا لگے, اس کے باوجود نہ اچھا لگے. دیکھیں مقرر حضرات کو چیخنا چلانا اچھا نہیں لگتا ہے, بہت بن ٹھن کے بولنا. یہ اور بات ہے کہ لوگ بلوانے پر مجبور کر دیا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں, ورنہ ہر کوئی چاہتا ہے اپنی طاقت کو بچائے. ہاں عزیزان ملت اسلامیہ, بہرحال آپ جیسا سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سناؤں گا. لیکن آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر کے مدینے والے آقا حسن و حسین کے نانا سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا, جس نے ایک بار اشارہ کیا تو آسمان میں چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑے ہو گیا, جس نے ایک بار اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج سمت مغرب سے واپس چلا آیا, جس نے ایک بار اشارہ کیا تو درخت خود اپنی جڑ سے اکھڑ کر کے قدموں میں چلا آیا, جس نے ایک بار اشارہ کیا تو ابو جہل کی بند مٹھی میں بے جان اور بے زبان کنکریوں نے کلمہ شہادت سنایا. آئیے اسی نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں. آگے سے لے کر کے پیچھے تک, دائیں سے لے کر کے بائیں تک پورا مجمع باواز بلند پڑے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں درود پاک جو ہم پڑھواتے ہیں وہ زبردستی نہیں پڑھواتے, اپنی جانب سے نہیں پڑھواتے,
मनमानी नहीं पढ़वाते, बल्कि कुरान मजीद का हुक्म है। अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया वालों को एक पैगाम देते हुए एक फरमान सुनाया और इरशाद फरमाया, क्या कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। कहता है, ए लोगों, तुम ये ना समझना कि सिर्फ तुमसे दुरूद पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, नहीं। ये ना समझना कि सिर्फ तुम पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, नहीं। ये ना समझ लेना कि दुरूद पाक जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, नहीं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व ताला ने कलाम मजीद में ऐलान करते हुए बता दिया कि ऐ लोगों, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा परवरदिगार जो है, जो तुम्हें खिलाता है, जो तुम्हें जिलाता है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तमाम मखलूकात को वजूद बख्शी है, वो परवरदिगार भी दुरूद पढ़ता है और अकेले नहीं पढ़ता, उसके साथ साथ उसके जितने भी फरिश्ते हैं वो सब के सब मिल करके नबी पर दुरूद। हाँ, तो दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए तो खामोशी का मुजाहिरा ना करें, बल्कि अपनी चुप्पी को तोड़ करके दुरूद पाक पढ़ें। हाँ, ये इश्क की सबसे पहली अलामत है दुरूद पाक। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहली अलामत। और इश्क रसूल तो वो चीज़ है कि जिसके बिना कोई भी चीज़ मुकम्मल है ही नहीं। है मुकम्मल? है नहीं ना। इश्क रसूल ही असल ईमान है। इस बात पे मैंने तकरीर कहीं पे किया था, एक वीडियो को काट करके कुछ इलाके के वसीम रिजवी टाइप के लोग बहुत अच्छे से उसको जो है शाया किए थे इंटरनेट पे, और उनकी जो है इल्म और उनके फिरासत का जो है वहीं पर मुझे मुहासिबा हो गया उनके बात करने पर। इश्क रसूल पर सवाल उठा रहे थे। एक बात मैं बताऊं कि इश्क रसूल ही असल ईमान है कि नहीं? इश्क रसूल, किसने देखा था खुदा को? है कोई दुनिया में माई कलाल जो कह दे मैंने खुदा को देखा है? किसी ने देखा है खुदा को? किसी ने खुदा को नहीं देखा। मेरे नबी ने कहा है, लोगों मैंने खुदा को देखा, एक खुदा है, एक खुदा की इबादत करो। तमाम दुनिया वाले एक अल्लाह की इबादत करने लगे, कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। है कि नहीं? कौन जानता था काबा है? कोई जानता था काबा है? सब जानते थे एक चार दीवारी है, एक पत्थर का घर है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुर्बान जाओ नबी ये रहमत पर, मेरे आका है जमाने वालों को बताया है, जमाने वालों ये देखो, ये जो चार दीवारी है इसको मामूली घर न समझ लेना, एक कोठरी न समझ लेना, अरे ये खुदा का घर है, खुदा का घर। सारी दुनिया वाले उसे काबा कहने लगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कौन जानता था कुरान है? 5 आयतें नाजिल हुई थी, मेरे नबी आए, मक्के वालों को सुनाया और बताया। मक्के वालों ने कहा, ए मोहम्मद ये क्या बता रहे हो? ए मोहम्मद तुम हमें ये कौन सी चीज सुना रहे हो? मेरे आका ने कहा था ये कुरान है, कुरान। दुनिया वाले समझ गए कुरान है। अब जरा कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर और नबी के इश्क पर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब कुरान को कुरान होने के लिए नबी की जुबान चाहिए तो बंदे को साहिब ईमान होने के लिए नबी की मोहब्बत क्यों नहीं चाहिए? कोई नहीं समझ पाता, खुदा से कोई मिल नहीं पाता। खुदा से मिलवाने वाला कौन? हमारे और आपके नबी हैं। हमारे आका ने खुदा से मिलवाया, खुदा का पता दिया है। उस नबी के इश्क में समझौता हम नहीं कर सकते। और ये दुरूद पाक जो है ना, ये इश्क की सबसे पहली अलामत है। सबसे दुरूद पाक पढ़ने में कोताही न किया करें। उलमा पढ़वाते हैं, उनका कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं होता है। क्या कोई दुरूद पढ़ देता है तो अगर मैं कह दूं कि दुरूद पढ़िए, किसी ने पढ़ दिया, चलिए सब ने झूम करके पढ़ दिया, मेरे बैंक बैलेंस में 2-4 रुपए का इजाफा हो जाएगा? होगा कि हो जाएगा? अरे सद्दाम साहब कह दें कि नबी पर दुरूद पढ़िए झूम झूम करके, आप सब नबी की ज़ात पर दुरूद पाक का नजराना पेश करने लगे तो क्या उनकी 2-4 बिस्ता ज़मीन बढ़ जाएगी? हाँ, 2-4 बालिश ज़मीन उनकी बढ़ जाएगी क्या? नहीं ना। दुरूद पढ़ेंगे, फ़ायदा आपका होगा। ये मौलवी की ज़ात है कि गालियाँ सुन सुन करके भी खुदा का पैगाम ही सुनाता है और वही बताता है कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, अपने लिए फ़ायदेमंद ना हो। दुरूद पाक पढ़ा करें, बहुत बड़ी चीज़ है दुरूद पाक। एक वाक़या बताऊं दुरूद पाक के मुताल्लिक, सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला कि बोर हो गए, ख़त्म कर दिए जाए। 2 दोस्त थे, एक ने एक को 300 दिनार दिया। कितना दिया? 300 दिनार कर्ज के तौर पे दिया। ये था दोस्त था, गरीब था, मजबूर था। अपने दोस्त से मांगने लगा कि भाई मुझे कुछ कर्ज दे दे, मैं कोई कारोबार शुरू कर लूँ छोटा सा, जिससे मेरी गुजर बसर हो जाए। अब उसने 300 दिनार लिया, एक काम चालू किया और वो काम जो उसने चालू किया वो धंधा चौपट हो गया। उसका कारोबार जो है वो ठप हो गया।
اس کا کام آگے نہیں چلا, بات نہیں بنی, پیسہ ڈوب گیا, سب کچھ برباد ہو گیا. اب جو دوست تھا وہ ایک زمانہ گزر گیا, ایک عرصہ گزر گیا, وہ مانگنے سے گریز کرتا تھا, سوچتا تھا کہ یار میرا دوست ہے, اگر مانگوں اس سے 300 دینار جا کر کے کہیں برا نہ مان جائے, اسے برا نہ لگ جائے. بہرحال ایک زمانہ گزر گیا, اس نے اپنے دوست سے اپنا قرض واپس نہیں مانگا, جو اس نے دیا تھا وہ اس نے واپس نہیں مانگا. آخر کار ایک دن ایسی پریشانی آئی کہ جب اس کو کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آیا, کوئی ہیلا نظر نہیں آیا, کوئی تدبیر, کوئی ذریعہ نظر نہیں آیا, وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے, جا کر کے کہتا ہے میرے بھائی میں نے تجھے 300 دینار دیا تھا, ایک زمانہ گزر گیا, تو نے آج تک واپس نہیں کیا. اے میرے بھائی اگر آج تو واپس کر دیتا تو میرا کام بن جاتا, ذرا دیکھ تو صحیح آج میرے پاس کہیں سے کوئی روپیہ آنے والا نہیں ہے, میں پائی پائی کا محتاج ہو گیا ہوں, میں دانے دانے کا محتاج ہو گیا ہوں. ایک واحد امید نظر آئی ہے اور وہ امید یہ ہے کہ میں نے تجھے قرض دیا تھا, اگر تو میرا قرض واپس لوٹا دے میرے بھائی میرا کام بن جاتا. دوست نے کہا تھا اے میرے بھائی میرا حال تو تو جانتا ہی ہے, میری حالت سے تو واقف ہے, میں تیرا پیسہ کیسے لوٹاؤں گا, میں تیرا قرض کیسے ادا کروں گا, میں تیرا ادھار کیسے چکاؤں گا. اے میرے بھائی میں نے جس کام کے لیے تجھ سے پیسہ لیا تھا وہ کاروبار بھی چوپٹ ہو گیا, وہ دھندا بھی ٹھپ ہو گیا, آخر میں تیرا قرض لوٹاؤں تو کیسے لوٹاؤں. آخر کار اس کا دوست تھک ہار کر کے قاضی صاحب کے پاس جاتا ہے اور قاضی صاحب کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ قاضی صاحب میں نے دیکھی اپنے دوست کو 300 دینار دیا تھا, لیکن آج اتنا زمانہ گزر گیا, میرے دوست نے میری قرض کو واپس نہیں کیا ہے, میرے دوست نے میرا ادھار نہیں چکایا ہے. اے قاضی صاحب کوئی ہیلا نکال دیا جائے, اے قاضی صاحب کوئی ذریعہ بنا دیا جائے, اے قاضی صاحب کوئی تدبیر بتا دی جائے. قاضی صاحب نے اس کے دوست کو بلوایا ہے اور بلوا کر کے پوچھتے ہیں بتا تو صحیح کیا تیرے بھائی, کیا تیرا دوست جو کہہ رہا ہے وہ بات صحیح ہے, بتا تو صحیح کہ کیا تو نے اپنے دوست سے قرضہ لیا تھا. کہا جی قاضی صاحب اپنے دوست سے قرضہ لیا تھا, لیکن آج حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اپنے دوست کا قرضہ چکا نہیں سکتا, اپنے دوست کا ادھاری چکا نہیں سکتا. ہاں قاضی صاحب میں نے ادھار تو لیا تھا لیکن میرا کاروبار چوپٹ ہو گیا, میری تجارت بند ہو گئی, میں اس کا قرضہ لوٹاؤں تو کیسے لوٹاؤں. آخر کار قاضی صاحب نے کہا تھا دیکھ اگر تو نے 30 دن کے اندر اپنے دوست کا قرضہ چکایا نہیں میں تجھے کاراواس میں ڈال دوں گا, میں تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا, میں تجھے جیل میں ڈلوا دوں گا. اب ذرا دیکھیے گا وہ دوست گھر پہ آتا ہے, لیکن مزے کی بات یہ تھی مسلمانوں کہ وہ بھی عاشق رسول تھا, وہ حضور کی محفلوں میں جایا کرتا تھا. اس نے کسی نہ کسی عالم سے سنا ہوگا, کسی مقرر سے سنا ہوگا کہ جو بھی درود پاک پڑھتا ہے, جس نے بھی درود پاک کو اپنا وظیفہ بنایا ہے اس کی تمام تر پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی حل کر دیا کرتا. وہ آیا گھر پہ اور گھر پہ آنے کے بعد کسی سے اس نے سنا تھا کہیں تقریر وغیرہ میں کہ جو درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا کرتا ہے. آنے کے بعد کام تو تھا نہیں, تجارت تو بند ہو گئی تھی. اس نے کیا کیا, اب یہ کام چالو کر دیا. فجر کی نماز پڑھتا تھا, درود پڑھتے پڑھتے ظہر کی نماز پڑھتا تھا, درود پڑھتے پڑھتے عصر کی نماز پڑھتا تھا, درود پڑھتے پڑھتے مغرب کی نماز پڑھتا تھا, درود پڑھتے پڑھتے عشاء کے بعد کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پھر وہ درود پڑھتا تھا. اس کے بعد درود پڑھتے پڑھتے سو جایا کرتا تھا. 27-28 دن گزر گئے, اس کا کام نہیں بنا. 28ویں شب میں جب وہ سوتا ہے, 28ویں شب یعنی آج کی شب 28 کی ہوتی ہے اور آنے والا دن 28 کا ہوتا ہے عربی اعتبار سے. 28ویں شب میں وہ سوتا ہے تو اس کے خواب میں ایک آواز آتی ہے اور آواز یوں تھی کہ اے میرے غلام غم نہ کر, تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. بولیں سبحان اللہ. آواز آئی ہے میرے غلام غم نہ کر, تیری جو پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گی. اس کی نیند کھل جاتی ہے اور نیند کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ آواز تو آئی ہے لیکن آواز دینے والا کوئی ہے نہیں. دل میں خوشی تو ہوئی کہ لگتا ہے میری پریشانی دور ہو جائے گی, لیکن یہ بتانے والا تھا کون یہ سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال پھر 28واں دن پورا دن اس نے درود پڑھتے پڑھتے گزار دیا اور 29ویں شب میں جب سوتا ہے, قربان جائے علماء کرام بیٹھے ہیں, مکمل ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ, میں نے درود پاک کے متعلق, درود پاک کی فضیلت کے متعلق جتنے بھی واقعات پڑھے ہیں اور جتنے بھی واقعات سنے ہیں 90% واقعات میں نے یہ پایا ہے کہ جو درود پڑھتا ہے اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں, یہ بعد کی بات ہے, اس کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں, یہ بات کی بات ہے. 90% واقعات میں نے یہ پایا ہے کہ جو نبی پر درود پڑھتا ہے اسے نبی کی زیارت مل جائے, اسے نبی کی زیارت مل جایا کرتی ہے. سوچئے 28واں دن گزر گیا, 29ویں شب میں جب وہ سوتا ہے نا
تو مدینے کی وادیوں سے ایک بادل اڑتا ہوا آیا. بولے مچل کر کے سبحان اللہ. بڑا پیارا واقعہ عزیزان ملت اسلامیہ. مدینے کی وادیوں سے ایک بادل اڑتا ہوا آیا اور وہ بادل اس کی جھوپڑی میں آتا ہے اور اس کی جھوپڑی میں آ کر کے مرڑانے لگتا ہے. اور بادل کے آنے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ وہاں پر جھماجھم نور و رحمت کی برسات ہوتی ہے. اور نور و رحمت کی برسات ایسی ہوتی ہے کہ کل تک جس گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا آج وہ پورا گھر منور ہو گیا ہے. کل تک جس گھر میں کبھی کوئی خوشبو نہ مہکی تھی آج وہاں کا سرا سرا مہک رہا ہے. کل تک جس گھر میں کوئی خوشحالی نہیں تھی آج وہاں کی کنکریاں مسکرا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ جب وہ بادل آیا اور نور و رحمت کی برسات ہوئی تھی اور نور و رحمت کی برسات کے بعد جب وہ بادل چھٹا تھا اس بادل میں سے جو چاند نکلا تھا وہ چاند کوئی رات میں چمکنے والا چاند نہیں تھا. وہ چاند کوئی آسمان میں دکھائی دینے والا چاند نہیں تھا. ارے وہ چاند وہ تھا جسے عبداللہ کا پیارا کہا جاتا ہے. وہ چاند وہ تھا جسے آمینہ کا دلارا جسے حضور وہاں پر جلوہ فرما ہوئے. اور اس کے بعد ہنسی آ رہی ہے بیٹا, اچھی بات ہے, ہنستے رہنا چاہیے لیکن موقع اور محل دیکھ کر کے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. بہرحال وہاں پر نور و رحمت کی برسات ہوئی اور اس کے بعد وہ نیند سے بیدار ہو جاتا ہے. اتنی روشنی ہوئی کہ وہ بیدار ہو جاتا ہے اور بیدار ہونے کے بعد دیکھتا ہے اس کے سامنے ایک بڑی حسین و جمیل چہرے والا, بہت ہی پیارے چہرے والا, حسن و جمال کا پیکر وہاں پر کھڑا ہے. ہاتھ کو باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے آپ ہیں کون, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کا چہرہ اتنا پیارا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے حسن کو بنانے سے پہلے خدا نے آپ کو بنا دیا. بولے اس مقام پر ہر کسی کو دل تھام کر کے کہنا چاہیے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ وہ ہاتھ مانگ کر کے پوچھنے لگا کہ آپ کی پلکیں ایسی ہیں کہ جب آپ نظریں جھکاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دن ڈھل رہا ہو. آپ جب نظریں اٹھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سویرا ہو رہا ہو. آپ کی زلفیں ایسی ہیں کہ جب لہراتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان میں کالے کالے بادل چھا رہے ہو. آپ جب تبسم فرماتے ہیں, آپ جب مسکراتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے منہ میں آسمان کے سارے ستاروں کو بیٹھا دیا گیا ہو. آپ کی قد و قامت ایسی ہے کہ دیکھ کر کے مر مٹنے کو دل چاہتا ہے. آپ ہیں کون, ذرا اپنا نام تو بتائے. وہاں پر جواب آیا تھا, اے میرے غلام سن لے, آج تک جس پر تو درود پڑھ رہا تھا وہ محمد ابن عبداللہ میں, وہ محمد میں ہی ہوں. حضور کی اب پریشانی دور ہو نہ ہو, حضور کی زیارت. لیکن نہیں, وہ دربار محمد ہے, وہاں اپنوں کا کیا کہنا, وہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ہاں عزیزان ملت اسلامیہ, اب جیسے اس نے سنا قدموں میں آ کر کے گر جاتا ہے. کہتا حضور آپ آئے, قسمت کی معراج ہو گئی. حضور آپ آئے, عقیدت کے ستارے جگمگائے. مگر حضور کوئی ہیلا بتا دیا جائے, کوئی ذریعہ بتا دیا جائے. کہا میں نے کہا تھا نا تجھ سے کہ غم نہ کر, تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں تیرے گھر میں آیا ہوں. میں قربان جاؤں اس جھوپڑی کی دھول پر جہاں پر نبی کی جلوہ گری ہوئی. ہزار جان سے مر مٹ جاؤ اس جھوپڑی میں جہاں پر میرے نبی آئے ہوئے ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے نبی آئے, کہا ہے میرے غلام میں اسی لیے آیا ہوں. جا تو علی بن عیسیٰ وزیر سے جا کر کے کہہ دینا کہ تجھے تیرے نبی نے بھیجا ہے, اور ان سے جا کر کے بتا دینا کہ نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ میں نے اپنے دوست سے 300 دینار قرض لیا تھا, وہ آپ کو چکانا ہے. اب بڑی خوش ہوتا ہے غلام اور دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا وزیر صحت کے دولت خانے پر جاتا ہے. لیکن دولت خانے پر جانے کے بعد ابھی دستک دینا چاہتا ہے. دل میں خیال آتا ہے کہ یار اگر اس نے پوچھ لیا, اگر وزیر صاحب نے کہہ دیا کہ بتا تو صحیح تو کہہ رہا ہے تجھے نبی نے بھیجا ہے, بتا تو صحیح تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے مصطفیٰ جان رحمت نے بھیجا ہے, لیکن یہ تو بتا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی نے حکم دیا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے کہ نبی نے تجھے حکم دے کر کے بھیجا ہے کہ مجھے تیرے دوست کا قرض ادا کرنا ہے. دوست بھاگا بھاگا آتا ہے. اب 30واں دن آیا ہے, یعنی 30ویں شب آئی ہے, اور 30ویں شب میں جیسے ہی وہ سوتا ہے اس کے خواب میں مدینے والے آقا پھر سے جلوہ فرما ہوتے ہیں, اور مدینے والے آقا آ کر کے کہتے ہیں اے میرے غلام میں نے تجھے ہیلا بتا دیا تھا, اے میرے غلام میں نے تیرے پریشانیوں کو حل کرنے کا ذریعہ بتا دیا
دیا تھا, لیکن تو دروازے سے لوٹ آیا, تو دروازے سے بھاگ آیا, بتا تو صحیح دروازے سے کیوں چلا آیا؟ غلام نے کہا تھا یا رسول اللہ, جیسے ہی میں دروازے پہ گیا میرے دل میں خیال آیا, آقا اگر میں وزیر صاحب سے کہوں کہ مجھے نبی نے یہ حکم دے کر کے بھیجا ہے کہ علی بن عیسیٰ وزیر کو میرا 300 دینار کا قرض ادا کرنا ہے, اگر انہوں نے ثبوت مانگ لیا آقا ثبوت کیا دیتا, اگر انہوں نے دلیل مانگ لیا آقا دلیل کیا دیتا. اس لیے آقا واپس چلا آیا. جیسے ہی اتنا سننا تھا, میرے نبی نے کہا تھا اے میرے غلام جا پھر سے چلے جانا اور جا کر کے کہہ دینا اے علی ابن عیسیٰ, جو تو فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پڑھتا ہے, یا تو جانتا ہے یا تیرا خدا جانتا ہے, تیسرا مدینے والے آقا جانتے ہیں, اور مجھے بتا کر کے بھیجنے والا کوئی اور نہیں, وہی مدینے کا تاجدار بتا کر کے بھیجا, وہی مدینے والے آقا بتا کر کے بھیجے. اب یہ آخری دن ہے, 30واں دن ہے, اور اٹھتا ہے غلام, بڑی خوش ہے, مست و مگن ہے. 300 دینار قرض لیا تھا نا, بات یاد ہے نا, بھول نہیں گئے ہیں. ہاں 300 دینار لیا تھا, درود کو اپنا ورد لو رکھا, وظیفہ بنایا, دوڑتا ہوا گیا اور جا کر کے علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے ساری صورتحال بیان کر دی. دستک دیا, آئے, سلام جواب ہوا. اس کے بعد کہا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے, میں نے اپنے دوست سے 300 دینار قرض لیا تھا, وہ آپ کو ادا کرنا. وزیر صاحب نے کہا اچھا حضور نے بھیجا ہے, بہت اچھے تدبیر لے کر نکال کر کے آئے ہو, ذرا بتاؤ تو ثبوت کیا ہے, مانو کیسے کہ حضور نے بھیجا. کہا آپ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں. کہا ہاں وہ تو بات تو صحیح ہے, لیکن اتنی تنہائی میں پڑھتا ہوں کہ میں دوسروں کی بات چھوڑو, میرے گھر کے لوگ نہیں جانتے, تم کیسے جانتے ہو؟ کہا اسی نبی رحمت نے بتا کر کے بھیجا ہے, اسی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا تاج جس کو پہنا کر کے بھیجا ہے, اس نبی نے بتا کر کے بھیجا. ہاں اب جیسے اتنا سنا, وزیر صاحب دوڑے جاتے ہیں, تجوری کھولتے ہیں, اور تجوری کھولنے کے بعد 300 دینار کی ایک پوٹلی, ایک تھیلی لے کر کے آتے ہیں, اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں, اور پھر بھاگے جاتے ہیں, پھر ایک اور 300 دینار کی تھیلی لے کر کے آتے ہیں, اور لا کر کے کہتے ہیں یہ لو 300 دینار, اور 300 دینار کے لیے پریشان تھا, 300 دینار تو مل گئے, 300 دینار اور لے کر کے آئے. وزیر صاحب پوچھتا ہے حضور, وزیر صاحب میں تو 300 دینار کے لیے آیا تھا, آپ یہ ایک اور تھیلی کیوں لے کر کے آئے؟ کہا یار جس نے نبی کو دیکھا ہے وہ ذات میرے گھر میں جلوہ فرما ہوئی ہے, میں اس کو نذرانے کے طور پر یہ دے رہا ہوں. 600 دینار ہوئے, پھر بھاگے جاتے, پھر 300 دینار کی ایک تھیلی لے کر کے آتے, اور تھیلی لا کر کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے. غلام کہتا ہے وزیر صاحب اب یہ کس لیے تھیلی ہے؟ کہا وہ تو نبی کا حکم تھا جو میں نے تو وہ ادا کر دیا, وہ میرے طرف سے ضیافت کے لیے نذرانے کے طور پہ تھا, میں نے دے دیا. اب یہ 300 دینار اس شخص کو دے رہا ہوں جس نے آج تک میں درود پڑھتا تھا, فجر کی نماز کے بعد روزانہ درود پڑھتا تھا, لیکن یہ دل مطمئن نہیں تھا, اطمینان نہیں تھا کہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں. میں درود تو پڑھتا تھا لیکن دل یہ تسلیم نہیں کرتا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں مجھ جیسے حقیر و بدکار کا درود پاک پڑھنا قبول ہوتا ہوگا. ارے جس نے نبی کو دیکھا ہے اور نبی نے بتا کر کے بھیجا ہے, تو پتا کیا چلتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں میرا درود پڑھنا قبول ہو گیا ہے. وہ پیغام جو آدمی لے کر کے آیا ہے, میں اس کو اس لیے دے رہا ہوں کہ جاؤ آج سے اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے پریوار کے لیے کوئی کاروبار چالو کر لینا جس سے تیرے گھر والے آسانی کے ساتھ زندگی بسر. اب وہ 300 دینار کے لیے پریشان تھا, 900 دینار مل گئے. اب 900 دینار لے کر کے مچلتا ہوا کچہری کی طرف, قاضی صاحب کی طرف بڑھا, اور جا کر کے واقعہ ذہن میں ہے نا, پورا واقعہ ذہن میں رکھیے گا, بہت ہی پیارا واقعہ, میں جتنی بار پڑھتا ہوں مزہ آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے میں اس انداز میں بیان نہ کر سکوں جس حساب سے میں سمجھتا ہوں, لیکن انشاءاللہ آپ حضرات سمجھیں گے. وزیر صاحب کے پاس پہنچا, اور وزیر صاحب کے پاس جا کر کے وزیر صاحب لیجئے 300 دینار, آپ کہہ رہے تھے 30 دن کے بعد جیل میں ڈال دیں گے, یہ لیجئے میرے دوست کا قرضہ ادا کر دیجئے, اس کو دے دیجئے گا, بتا دیجئے گا کہ میں نے اپنا قرضہ ادا کر دیا. اب وزیر صاحب نے جب دیکھا, کہا یار کل تک تو پائی کے لیے محتاج تھا, کل تک تو مفلس و قلاش تھا, تیرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا, 1 پیسہ نہیں تھا, اور 300 دینار لے کر کے آیا, آخر کون سا خزانہ تیرے ہاتھ لگ گیا؟ کہا وزیر صاحب کوئی خزانہ ہاتھ نہیں لگا, یہ نبی کی عنایت ہے, عنایت. ہاں عزیزان ملت اسلامیہ, جیسے اس نے یہ بات کہی نا, کہا کہ بتاؤ تو صحیح آخر تم نے اتنی بڑی رقم کو اتنی جلدی حاصل کیسے کر لیا؟ کہا وزیر صاحب دیکھیے, جب آپ نے پیغام سنا دیا تھا, جب آپ نے یہ فرمان جاری کر دیا تھا کہ اگر 30 دن کے اندر میں نے اپنے دوست کا قرضہ نہیں ادا کیا تو آپ مجھے قید خانے میں ڈلوا دیں گے, آپ مجھے جیل میں ڈلوا دیں گے. اے وزیر صاحب میں یہاں سے گھر پہ گیا تھا, اور گھر پہ جانے کے بعد دل میں یہ خیال آیا کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی کام
काज नहीं है, किसी की नौकरी नहीं करनी है, कोई काम नहीं है, खाली बैठा हो। मैंने किसी आलिम से सुना था, मैंने किसी मुकर्रिर से सुना था, मैंने किसी खतीब से, किसी जलसे में सुना था कि जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। ए वजीर साहब, मैं रोजाना दुरूद पढ़ने लगा और दुरूद पढ़ते पढ़ते एक दिन हुजूर जलवा फरमा हो गए और हुजूर आए कि मेरी परेशानियां हल हो गई, हुजूर आए कि मेरा काम बन गया, हुजूर आए कि मेरी सारी मुसीबतें दूर हो गई। ये उसी का ज़मरा है, ये उसी का बदला है जो मैं दुरूद पढ़ता था। जैसे ही काजी साहब ने सुनी है इतनी बात को, फौरन भागे भागे वो भी जाते हैं और तिजोरी में से 300 दिनार लेकर के आते हैं और कहते हैं अरे यार सब काजी मैं हूँ, एक वजीर सारा सवाब लेकर के चला जा रहा है। अगर ऐसी बात है कि मदीने वाले आका ने तुझे हुक्म दिया है तो ये ले 300 दिनार मेरी तरफ से अपने दोस्त का कर्जा अदा कर दे। कितना हुआ? 1200 दिनार। और यहीं तक नहीं, बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है। उसके बाद ये सारा वाकया जो था ना, वो उसका दोस्त जिसने कर्ज दिया था वो भी देख रहा था। और मजे की बात ये है ना कि वो भी आशिक रसूल था। बोले सुभान अल्लाह। वो भी आशिक रसूल था। और जब उसने देखा कि कर्ज मैंने दिया है और जियारत ये पा गया, सवाब वजीर साहब ले रहे हैं, काजी साहब ले रहे हैं, जज साहब ले रहे हैं, अपने हाथों को फैलाया, कहा मेरे दोस्त बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। देख तो कर्ज मैंने दिया, सवाब और हुजूर के फयूज़ व बरक़ात को जो है ये काजी साहब लूट रहे हैं, वो वजीर साहब लूट रहे हैं। ए मेरे भाई, मेरे सीने से लग जाओ, याद रख ले जो मैंने तुझे कर्ज दिया था, जा वो तेरा कर्जा भी। कल तक जो 300 दिनार के लिए परेशान था, अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद पढ़ने के बदले में उसकी सारी परेशानियां दूर कर दी। और ऊपर से कितने सारे इनामात से। मैं कहता हूं कि उसकी परेशानियां दूर होती ना होती ये अलग बात है, वो अलग मामला है। उसको दौलत मिलती ना मिलती ये अलग बात है। सबसे बड़ी दौलत एक आशिक रसूल के लिए ये होती है कि नबी की जियारत मिल जाए, और उसे मिली नबी की जियारत। दुरूद पाक वो चीज़ है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमाए किराम कहें दुरूद पढ़ने के लिए तो दुरूद पढ़ें। उनको इससे कहने की, आशिक और सुन्नी मुसलमान को कहने की भी ज़रूरत है। एक मुसलमान को ये कहना भी पड़ेगा कि दुरूद पढ़िए। बताइए, दुरूद पाक भी कहना पड़े कि पढ़ो? इंशाअल्लाह ताला अब नहीं कहना पड़ेगा, पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद।